الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اور ان کا احسان ہے کہ اس عظیم درسگاہ میں جس کا نام مفتاح العلوم ہے، جس کا نام مفتاح الفلاح ہے، اس میں ہم کو دین کی عظیم نسبت پر اور اصلاحی جلسے کے نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو طلب دے دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دام برکاتہم سے کئی مرتبہ سنا، گر نہ خواست داد نہ داد خواست، اگر وہ دینا نہ چاہتا تو طلب نہ دیتا، گر نہ خواست داد نہ داد خواست۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو نوازنا نہ چاہتے تو ہمیں طلب بھی نہ دیتے۔ ہمارا اس مجلس میں شریک ہونا اور اس جلسے میں حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم میں طلب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی طلب ہی پر فیضان فرماتے ہیں۔ حضرت بلال کے دل میں طلب تھی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب کے دل میں طلب تھی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی کے دل میں طلب تھی تو اللہ تبارک و تعالی کو نواز دیا۔ لیکن ابو جہل کے دل میں طلب نہیں تھی، حالانکہ مکہ کا رہنے والا تھا۔ ابو لہب کے دل میں طلب نہیں تھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ خواجہ ابو طالب جن کے نام کا جز ہے ان میں طلب نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جانثار چچا تھے۔ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی خیال رکھتے رہے، لیکن طلب نہیں تھی اس لیے محروم رہے۔ تو اصل چیز طلب ہے، جو اندہ یابندہ، جو کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک طلب کے ساتھ اس جلسے میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اصل بیان تو استاد محترم حضرت مولانا یوسف صاحب برکاتہم کا اور یہاں کے اکابر علماء کا ہوگا، لیکن مفتی یعقوب صاحب کا اصرار تھا، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، اور میں نے موقع کی مناسبت سے قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے۔ اسی سے متعلق کچھ مختصر باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں حق تعالی اخلاص کے ساتھ مفید اور نافع باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں
اور ان باتوں کو ہم سب کے حق میں مفید اور نافع بھی بنائیں، اس لیے کہ نافع اور ضار اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہادی اور مضل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع پہنچاتے ہیں، اللہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ چھری کاٹ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، آگ جلا نہیں سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، قرآن ہدایت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اسی قرآن سے استدلال کر کے گمراہ ہوئے ہیں، جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اسی حدیث سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اس لیے ہمیں اس کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی دینی مجلس میں بیٹھیں تو ہمارا دل اس باتوں کو قبول کرے، انکار پیدا نہ ہو، استکبار پیدا نہ ہو، تذبذب پیدا نہ ہو، بلکہ جو بات دین کی روشنی میں کہی جائے، قرآن حدیث کی روشنی میں کہی جائے تو ہم اس کو قبول کریں، اس پر عمل کریں، اس لیے کہ قرآن حدیث کی تصدیق یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں آدمی کے دل میں ذرا برابر انکار پیدا ہوگا، شبہ پیدا ہو جائے گا تو ایمان کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر جو ان مجالس میں کہی جائیں گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ضروری مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے ایک قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، اور ایک تفسیر کے مطابق 11 قسمیں کھا کر یہ مضمون بیان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کا مزاج ہے کہ جو بات قسم کھا کر کہی جاتی ہے اس کی اہمیت انسانوں کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو 7 یا 11 قسموں کے بعد بیان کیا۔ قرآن کریم میں کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قسمیں نہیں کھائی ہیں، کہیں 1 قسم کھائی ہے والعصر، کہیں 2 قسمیں کھائیں، کہیں 4 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں 4 قسمیں کھائی گئی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 یا 11 قسمیں کھا کر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کے فلاح کو پہنچا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، شرک سے، کفر سے، حسد سے، کینہ سے، ریا سے، بغض سے، جتنے بھی امراض باطنہ ہیں، جتنے بھی رذائل ہیں، بری خصلتیں ہیں، ان سے پاک کیا، وہ شخص کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، یعنی جس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ جو شخص تزکیہ نہیں کرتا وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ایک تزکیہ بھی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جہاں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت آپ علیہ السلام کے مقاصد میں ہے، وہیں تزکیہ بھی آپ علیہ السلام کے مقاصد میں ہے۔ جس آیت کریمہ کا یہ مضمون ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو معتدل بنایا اور اس کو فجور کا اور تقوی کا الہام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے۔ فجور کے معنی ہے بدکاری، گناہ، اور تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صلاحیتیں رکھی ہیں، 3 قوتیں رکھی ہیں۔
ایک قوت عقلیہ جس کو ہم عقل کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان نفع اور نقصان میں تمیز کرتا ہے، خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے، نافع اور ضار میں تقسیم کرتا ہے۔ دوسری قوت شہویہ جس کو ہم خواہش کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان منافع کو حاصل کرتا ہے، خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرے قوت غضبیہ، غصہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے آپ سے مضرت کو دفع کرتا ہے، نقصانات کو دفع کرتا ہے۔ تو یہ تین صلاحیتیں ہیں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت غضبیہ کو اور قوت شہوانیہ کو عقل کے تابع کر دے۔ کبھی کبھی قوت شہوت اور قوت غضب ایسی چیز کا تقاضا کرتی ہے جو عقل کے خلاف ہوتی ہے، تو اس وقت آدمی قوت شہوانیہ پر اور قوت غضبیہ کے تقاضے پر عمل نہ کرے اور عقل کے تقاضے پر عمل کرے، اور اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دے۔ اس لیے کہ انسان کی عقل بھی محدود ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے، انسان کی عقل بھی ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جیسے انسان کو جو حواس سے ظاہری دیے گئے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، یہ محدود ہیں، یہ لیمیٹڈ ہیں۔ انسان ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد نہیں، ایک حد تک آواز سن سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی محدود ہے، وہ ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، ہر چیز کو نہیں جان سکتی۔ جیسے حشر اور نشر کے حالات ہیں، عالم برزخ کے حالات ہیں، عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت شہوت کو اور قوت غضب کو عقل کے تابع کر دے، اور عقل کو اور اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دے۔ جو شخص اس طریقے سے کرے گا تو اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ نے اس انسان کے اندر اس کی صلاحیت رکھی ہے، اور جو شخص اس کے خلاف کرے گا وہ ہے فجور۔ انسان اپنی شہوت کے تقاضے پر عمل کرے، عقل کے تابع نہ کرے، اپنے غضب کے تقاضے پر عمل کرے، عقل کے تقاضے پر عمل نہ کرے، تو یہ فجور ہے۔ اسی طریقے سے اپنی عقل کو وحی کے تابع نہ کرے۔ انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے، جو بات عقل میں آتی ہے اس کو تسلیم کر لے، جو بات عقل کے خلاف ہے اس کو آدمی چھوڑ دے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسے شخص گمراہ ہو سکتا ہے۔ معتزلہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے عقل کو معیار قرار دیا۔ جو باتیں عقل میں آئیں ان کو انہوں نے تسلیم کیا، جو باتیں عقل میں نہیں آئیں ان کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو تقوی کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت شہوت کو اور قوت غضب کو عقل کے تابع کرے، اور عقل کو وحی الہی کے تابع کرے، شرع مبین کے تابع کرے۔ اور فجور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت شہوت کو اور غضب کو آزاد چھوڑ دے، عقل کے تابع نہ کرے، اور عقل کو آزاد چھوڑ دے، وحی کے تابع نہ کرے۔ انسان آزادی چاہتا ہے، شریعت نے اس کو اس کا پابند کیا ہے کہ اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو عقل کے تابع کرے اور عقل کو شریعت کے تابع کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں فجور بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے، دونوں کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض نہیں کیا۔ جب انسان تھوڑی محنت کرتا ہے اور تھوڑی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اگر تزکیہ انسان کے بس میں نہ ہوتا، اصلاح انسان کے بس میں نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مکلف ہی نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو مکلف کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو ان چیزوں کا حکم دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس کو کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی حکم دیتے ہیں۔ اور الدین یسر، دین آسان ہے، اور دین میں ظاہری شریعت بھی داخل ہے، باطن شریعت بھی داخل ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ جیسے کچھ گناہ ظاہر کے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جیسے یہ گناہ جیسے حرام ہے، اسی طریقے سے جو باطن کے گناہ ہیں، حسد کرنا،
کبر اور اس طریقے سے کینہ، بغض اور بہت سارے ایسے امراض ہیں جو انسان کے باطن میں ہوتے ہیں، تو انسان دونوں قسم کے گناہ کو چھوڑنے کا مکلف ہے۔ تو کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ آدمی اپنا تزکیہ کرے۔ ہم نے حدیث شریف میں واقعہ سنا ہے کہ قیامت کے دن 3 شخصوں کو لایا جائے گا، ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا اور ایک سخی کو لایا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پوچھا جائے گا تم نے ان میں کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے علم پڑھا اور پڑھایا۔ تو کہا جائے گا غلط ہے، تم نے علم اس لیے پڑھا کہ تمہیں عالم کہا جائے، علم اس لیے پڑھایا کہ تمہیں معلم کہا جائے، سو کہا جا چکا، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے مجاہد کو لایا جائے گا، اس کو اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے اس میں کیا کارگزاری کی؟ تو کہے گا کہ میں آپ کی راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک کہیں گے کہ جھوٹ ہے، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، تمہیں شجاع کہا جائے، سو کہا جا چکا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سخی کو لایا جائے گا، اللہ پاک اس کو بھی اپنی انعامات یاد دلائیں گے، اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا اور آخر میں کہے گا کہ میں نے خیر کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جھوٹ ہے، تم نے سب اس لیے کیا کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو کہا جا چکا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے ان کے اعمال کتنے بڑے ہیں، علم حاصل کیا، زندگی بھر پڑھایا، اسی طریقے سے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے، ریا کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے، ریا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آدمی کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکالمہ اپنی شرح مشکات میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ اگر تم سے پوچھا جائے مل فرض قبل الفرض، کیا چیز فرض سے پہلے فرض ہے، تو تم کہو العلم۔ عمل فرض ہے لیکن عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک آدمی علم حاصل نہیں کرے گا صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، شریعت میں علم کو فریضہ قرار دیا گیا، طلب علم کو فریضہ قرار دیا گیا۔ پھر کہا اگر تم سے پوچھا جائے مل فرض بعد الفرض، فرض کے بعد کیا فرض ہے، تو کہو العمل۔ علم حاصل کر لیا تو نرا علم بھی کافی نہیں ہے، علم کے بعد عمل کی ضرورت ہے۔ اسی کو علم نافع کہا گیا ہے جس علم پر آدمی عمل کرتا ہے۔ اگر آدمی کو علم حاصل ہے اور وہ عمل نہیں کرتا تو یہ علم غیر نافع ہے، اس سے احادیث میں پناہ طلب کی گئی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر پوچھے جائے مل فرض فی الفرض، فرض میں کیا فرض ہے، تو کہو الاخلاص۔ اس لیے کہ عمل فرض ہے لیکن عمل میں اخلاص فرض ہے۔ اگر آدمی عمل کرتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر پوچھا جائے مل فرض بعد العمل، عمل کی بعد کیا چیز فرض ہے، تو کہ الخوف والرجاء۔ ایک آدمی نے عمل کر لیا لیکن عمل کرنے کے بعد ضروری ہے کہ آدمی ڈرتا رہے۔ ہو سکتا ہے اس عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اور آگے والرجاء، اور اللہ سے امید بھی رکھے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمل کو قبول کر لیا ہوگا۔ تو صرف خوف بھی کافی نہیں، اس لیے کہ اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور صرف رجا بھی کافی نہیں، اس لیے کہ اس سے آدمی جری ہو جاتا ہے۔ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ تو جیسے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اخلاص کا پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور خوف اور رجا کا پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے تزکیہ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، تزکیہ کے اوپر اللہ پاک نے فلاح کو مرتب فرمایا، قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کیا وہ فلاح کو پہنچ گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فلاح ایسا جامع لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ممکن نہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔
اس لیے کہ فلاح کی حقیقت ہے، فلاح کی حقیقت میں دو چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز، انسان کی ہر مراد پوری ہو جائے، اس کے دل میں جو بھی خواہش ہو، جو بھی رغبت ہو، وہ پوری ہو جائے، اور ہر مکروہ سے وہ محفوظ ہو جائے۔ فلاح کی حقیقت میں دو چیزیں داخل ہیں، اس کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر مکروہ سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ انسان کو فلاح دی جا سکے۔ اس دنیا کا مزاج ایسا ہے، اللہ پاک نے اس کو دار البلا بنایا ہے، دار الابتلا بنایا ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ یہاں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، چاہے وہ کتنا ہی امیر کبیر ہو، چاہے وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ ہو، اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ لاولد تھا۔ بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بیماری تھی، کچھ نہ کچھ تکلیف تھی۔ اور سب سے عام بات یہ ہے، کم سے کم ہر شخص کو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کب موت آ جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کب یہ نعمت مجھ سے چھین جائے۔ چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو لیکن اس کو اس کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس دنیا میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو فلاح مل جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فلاح کے لیے آخرت کا وعدہ کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اخیر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ تو اصل فلاح جنت میں ملے گی، جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور ہر مکروہ سے محفوظ رہے گا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انسان جو چاہے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وہاں پیاس نہیں ہوگی، وہاں بھوک نہیں ہوگی، انسان خوب کھائے گا، خوب پیے گا لیکن بھوک نہیں ہوگی، اس لیے کہ بھوک ایک تکلیف ہے۔ پیاس نہیں ہوگی اس لیے کہ پیاس ایک تکلیف ہے۔ نیند نہیں ہوگی اس لیے کہ نیند بھی تعب کی وجہ سے آتی ہے، تکان کی وجہ سے ہوتی ہے، تکان بھی ایک تکلیف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں کتنا ہی کھائے اس کی بھوک ختم نہیں ہو سکتی، انسان دنیا میں کتنا ہی پانی پیے اس کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی، انسان دنیا میں کتنا ہی سوئے نیند ختم نہیں ہو سکتی، لیکن عالم برزخ میں پہنچے گا اور وہاں سلا دیا جائے گا تو اس کی نیند ختم ہو جائے گی۔ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے بعد اس کو سونا نہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا تو اس کے بعد اس کی پیاس مٹ جائے گی، اس کے بعد اس کو کبھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں پہلی ضیافت کریں گے اور وہ آدمی کھانا کھا لے گا، ناشتہ کر لے گا تو اس کے بعد بھوک ختم ہو جائے گی، پھر بھوک نہیں لگے گی۔ تو جنت کے اندر فلاح مل سکتی ہے۔ مولانا ابراسہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، جنت میں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی۔ خدائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چاہے گا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ پاک جو چاہتے ہیں ہو جاتے ہیں، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ایسے انسان جنت کے اندر جو کچھ چاہے گا اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے۔ تو فلاح مل سکتی ہے تزکیہ کے اوپر۔ اب یہ کہ فلاح کیسے کی جائے، تزکیہ کیسے ہوگا، تو اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقریباً 20 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا ذکر کیا ہے۔ اگر آدمی ان اعمال کی پابندی کرے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا وعدہ کیا ہے تو اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کے پہلی آیت ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو پہلی چیز تزکیہ کے لیے ایمان بالغیب، ایمان بالغیب ضروری ہے، ایمان بالغیب کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اقامت صلاۃ، تمام بدنی عبادات کو بجا لانا، انفاق فی سبیل اللہ، تمام مالی عبادات کو بجا لانا، اور یؤمنون بما انزل، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، حدیث پر ایمان لانا، ما انزلہ پر ایمان کے بغیر آدمی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ایک جگہ فرمایا وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تزکیہ کے لیے توبہ بھی ضروری ہے،
جب بھی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ نے ریاض الصالحین میں پہلا باب اخلاص کا قائم کیا ہے اور اس کے بعد توبہ کا باب قائم کیا ہے، اس لیے کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ ضروری ہے۔ اس طریقے سے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ذکر سے تزکیہ ہوتا ہے، اسی لیے اکابر اور بزرگان دین کثرت ذکر کا حکم دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کثرت کا حکم نہیں دیا، نہ نماز کی کثرت کا حکم دیا، نہ روزے کی کثرت کا حکم دیا، نہ کسی اور چیز کی کثرت کا حکم دیا، لیکن ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ تو آدمی جس قدر ذکر اللہ کی کثرت کرے گا، جس قدر اللہ کو یاد کرے گا، اسی قدر اس کا تزکیہ ہوگا۔ جس قدر اللہ کی یاد ہوگی اسی قدر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اس لیے کہ گناہ ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے۔ جب آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت سے غافل ہو جاتا ہے، جب آدمی اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے سے غافل ہو جاتا ہے تو آدمی گناہ کر لیتا ہے۔ جب آدمی اپنے کسی بڑے کے ساتھ چلتا ہے، استاذ کے ساتھ چلتا ہے یا شیخ کے ساتھ چلتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو بہت آسانی سے گناہ کر لیتا ہے۔ تو جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کا استحضار رکھے گا، جب آدمی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے گا تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال تزکیہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم سب اپنا تزکیہ کریں، ہم سب اپنے آپ کو محتاج سمجھیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے اکابر اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ 20 سال تک، 30 سال تک لوگ اکابر بزرگوں کے یہاں رہتے تھے۔ شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً 20 سال تھاندے رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہے۔ حالانکہ اس زمانے میں فساد کے اسباب اتنے زیادہ نہیں تھے، گناہ کے اسباب اتنے زیادہ نہیں تھے، موانع اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن اب تو فساد کے اسباب بہت زیادہ ہیں، بگاڑ کے اسباب بہت زیادہ ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آدمی کسی شیخ کے یہاں زندگی بھر رہے اور اس کی اصلاح ہو جائے تب بھی بہت نفع کی چیز ہے۔ تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک آدمی کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس نہیں ہوتا وہاں تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی کو اس کا احساس ہو کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک بیمار کو بیماری کا احساس نہیں ہوتا تب تک وہ علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ علاج کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو اس کا احساس ہو کہ میں بیمار ہوں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کا احساس کریں گے کہ ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہم میں کمی ہے، ہم میں کوتاہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کی بھی توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔